کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی پر برکت پر رحمت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عافیت کے ساتھ رمضان عطا کیا ہے، اور رمضان میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو ان کا تعلق براہ راست عبادت سے نہیں، لیکن اگر ان کے اندر انسان کوتاہی کا شکار ہو جائے، فکر نہ کرے، قیامت کے دن ان غلطی کوتاہی سستی کی وجہ سے اس بندے کی نمازیں خراب ہو جائیں گی، اس کے روزے ضائع ہو جائیں گے، اس کے حج زکوٰۃ صدقات ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اے لوگو ہر ایک کو اس کا حق دو، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے دو، مساکین کے حقوق پورے کرو، مسافر پردیسی لوگوں کا خیال رکھو۔ اور مالک کائنات نے قرآن مجید میں دوسرے جگہ پر نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لوگوں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، مشرق و مغرب کی طرف اپنے چہرے کو قبلے کے طور پر پھیر لینا، یہ نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ایمان لائے، اس کی یوم آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، والنبیین اللہ کے تمام نبیوں پر سچا اور پکا کھرا ایمان ہو۔ اور یہی پہ بس نہیں کہ اللہ پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان ہو گیا تو بندہ پکا مومن نہیں، بلکہ نیکی کے اندر یہ بھی ضروری ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، بلکہ اس کے بعد اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں آ کے، اللہ کی رضا میں آ کے، اللہ کی چاہت میں آ کے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال قریبی رشتہ داروں پہ لوٹا دے، یتیموں میں مال تقسیم کرے، مساکین کو مال دے، فقراء میں مال بانٹے، مساکین کو، پردیسیوں کو، مسافروں کو، نماز قائم کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور عہد کو پورا کرے، یہ ہے نیکی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پر ایمان، اور اس کے بعد حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی بالکل سمجھ آ رہی؟ سپیکر شور تو نہیں کر رہا؟ مجھے سپیکر کی حاجت نہیں ہے، اگر سپیکر شور کر رہا ہے تو اس کو ختم کرا۔ آ رہی ہیں؟ چلو ٹھیک۔ کئی لوگ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ دین اسلام کی بنیاد میرے بھائیوں تین چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ تین چیزیں اسلام ہے سارا۔ نمبر ایک، اعتقادات، عقائد، جن کو ہم اسلامیات کی کتاب میں ایمانیات کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اسلام کے اندر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بدنی عبادات، قولی عبادات، مالی عبادات۔ تیسری چیز دین اسلام میں ہے حقوق العباد، معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، لین دین، حلال حرام، نکاح طلاق خلا، خوشی غمی۔ تو دین اسلام کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟
عبادات کا اور اعتقادات کا، عبادات کا اور معاملات کا۔ بہت سارے لوگ صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں، توحید پہ بڑے پکے، بڑے کھڑے، اللہ پر پورا اعتماد، تیقن، ایمان ہوتا ہے، توحید کھری، عبادات میں 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، لیکن مار آ کے کھا جاتے ہیں کہ حقوق العباد میں اللہ کو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں، میری باتوں کو غور سے سننا۔ آج میں نہ عقائد پہ بات کروں گا، نہ عبادات پہ بات کروں گا، آج میں بات کروں گا حقوق العباد، معاملات پہ بات کروں گا، جس کی وجہ سے ہماری عبادات بچ سکتی ہیں۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا ہماری عبادات بھی غارت ہو جائیں گی۔ آخر میں ایک حدیث بیان کروں گا اس حوالے سے۔ روزے، نمازیں ساری ضائع ہیں اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ حقوق العباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور توبہ کا اصول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق ما سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جب چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہ کرے مالک معاف نہیں کرے گا۔ اتنی سختی ہے اس معاملے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے تناظر میں کہ ہم کتنا زیادہ سستی کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری رکھی اللہ نے، خون کا رشتہ، نسب کا رشتہ، دادکے کا رشتہ، ننیال کا رشتہ۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ بتا دوں، دنیا کے اندر کوئی بھی رشتہ داری انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ کوئی رشتہ داری جس کو ہم خونی رشتہ داری کہتے ہیں، انسان اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتا کہ میں جب دنیا میں آؤں گا تو میرا باپ کس کو بنایا جائے، میری ماں کس کو بنائے۔ کیا انسان چوز کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی کو ہمارے باپ کے طور پر منتخب کیا، کسی کو ہماری ماں کے طور پر، اور جتنے رشتے نکلتے ہیں وہ یا ماں کی طرف سے نکلتے ہیں یا باپ کی طرف سے نکلتے ہیں۔ رشتے ہم نے خود منتخب نہیں کیے، یہ بندے کا اختیار نہیں ہے کہ رشتہ خود بنانا۔ وہ جو رشتے ہم کرتے ہیں نا، وہ نسبت ہوتی ہے، بنیادی رشتہ تو خون کا رشتہ ہوتا ہے نا، خون کا رشتہ اللہ بناتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی سلم میں سے چاہا پیدا کر دیا، اس کو بتایا یہ تیرا باپ ہے، جس کے پیٹ میں سے چاہا رب نے پرورش دی، اس کو بتایا یہ تیری ماں ہے۔ جب انسان کی پیدائش ہوئی، کچھ رشتے باپ کی طرف سے جڑے، کچھ ماں کی طرف سے جڑے، یہ کنبہ قبیلہ خاندان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے رشتے ہیں، تیرا اختیار نہیں تھا کہ تو اپنی مرضی سے رشتے چن سکتا۔ جب تیرے لیے رشتے چنے میں نے ہیں تو پھر میری مرضی ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ میں نے چنے ہیں تیرے لیے، ماں میں نے چنی، باپ کا انتخاب میں نے کیا، دادا کون، پردادا کون، خاندان کون، کنبہ کون، قبیلہ کون، چچا کون، پھوپھو کون، خالہ کون، یہ رشتے میں نے تیرے لیے منتخب کیے ہیں، تیرا اختیار نہیں تھا۔ جب رب نے منتخب کیے ہیں تو رب کی تقسیم پہ شک نہ کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، خون کے رشتے پیدا کیے، تو رشتہ داری نے اس وقت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ لیا، اس طرح پایا پکڑ لیا۔ آپ نے کسی سے کھیڑے پے کے منگنا ہے تو کی کر دے، یا بندہ وہ پیر سراں اپنی پگ سٹ سڑتا ہے تو یا پھر پیری پی جاتا ہے، تو یا پھر منجی دے بیٹھے تو منجی دا پایا پھڑ لینا ہے، انج ہی کرتا ہے نا، کرسی دا پایا پھڑ لینا ہے۔ رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ھذا مقام العائذ بک، اے اللہ یہ وہ جگہ ہے تجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، تیرے عرش کا پایا پکڑ کے مانگے تو تو اس کو ناراض نہیں کرتا، تو اس کو مردود نہیں لٹاتا۔ اے رشتہ داری نے کہا اے مالک میں نے تیرے عرش کا پایا پکڑ لیا ہے، تیرے تخت کا پایا پکڑ لیا ہے، اللہ میرے سوال کو رد نہ کرنا، جو مانگوں گی مجھے دے دینا۔
مالک نے کہا مانگ رشتہ داری کیا مانگتی ہے؟ رشتہ داری نے شکایت کی اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا لوگوں کے درمیان، لیکن لوگ دنیا میں جا کے میرا خیال نہیں رکھیں گے، مجھے رسوا کریں گے، رشتہ داری کو توڑیں گے، ذلیل کریں گے، خون سفید ہو جائیں گے، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، والدین کی عزت احترام نہیں کی جائے گی، رشتہ داری کو ذلیل رسوا کیا جائے گا، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ مالک نے رشتہ داری کو میدان میں عالم ارواح میں گارنٹی دی، صحیح مسلم کی حدیث، کیا فرمایا؟ اما یسرو کی، اے رشتہ داری اے رحم، کیا تیرے لیے یہ بات کافی نہیں؟ ان آسیلا من وصل کی، جو تجھ کو ملائے اللہ اس کو ملائے گا، ومن قطع کی اقطعہ، اور جو تجھ کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ رشتہ داری کو ملانے والے کو اللہ ملا دیتا ہے، میرے نال بولو، رشتہ داری کو ملانے والے کو اللہ ملا دیتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ ٹوٹ جاتا ہے جو رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، بھائی ناراض ہے، 10 سالوں سے ناراض ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کو اپنی وراثت میں حصہ مل گیا، اس کو اپنی وراثت میں، اپنے اپنے گھر پہ خوش ہیں، بیویوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی بیویوں کی باتوں میں آ کے سگا بھائی ماں جایا، ایک ماں کے وطن سے پرورش لینے والے سگے ماں جائے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، مسجدیں بن رہی، مدرسے چل رہے، نمازیں چل رہی، قیام چل رہے، تراویح چل رہی، حج پہ حج ہو رہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے، بھائی ناراض ہے۔ مالک کہتا ہے جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، تیری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رزق میں برکت چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزق، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے، رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت ہو، وَإِن يُنْشَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور اس بندے کی عمر میں برکت ہو۔ اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، ایک کام کر لو، اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، ایک کام کر لو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، رزق میں فراخی ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اللہ کے نبی نے ایک نسخہ بتایا، اپنے رشتہ داروں کو خوش کر لو، رشتہ داری کو ملا لو۔ رشتہ داری کو ملانے میں سب سے زیادہ حقدار رشتہ داری میں کس کا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا، میری صلہ رحمی کا، میرے محبت کا، مودت کا، پیار کا، شفقت کا، مہربانی کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کی زمین پہ مخلوق میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، اے میرے صحابی سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ثم من، تیسرا درجہ کس کا ہے؟ فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، چوتھے نمبر پر کون حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا 3 درجے حسن سلوک میں ماں کے، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ ہے۔ اس حدیث کو سن کے لوگوں نے باپ کو ڈی گریڈ کر دیا، کہنے سونے لگتا ہے گل باپ دی مننی سننی کوئی نہیں چاہیے، باپ نے رب نے چوتھا درجہ دیتا ہے۔ نہیں، حدیث کو سمجھیں، حدیث میں تناقض نہیں ہے، باپ کا بھی درجہ ہے، ماں کا بھی درجہ ہے۔ ماں عورت ہے، نرم دل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کیا فرمایا ہے؟ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقاً بالقواریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آبگینے قرار دیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چوٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں، آبگینے ہیں، یہ شیشے ہیں۔ تو جب ماں نرم ہے، عورت ہے، آبگینہ ہے، تو اس کے لیے شفقت مہربانی کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ تھی۔ مہربانی شفقت کے 3 حق ماں کو دیے، باپ مرد تھا، مضبوط تھا، اس کو چوتھا دیا۔ لیکن ولایت کے اندر 1000 مائیں بھی ہوں، ایک لڑکی کی شادی کرنی ہو، 1000 مائیں مل کے بھی اپنی لڑکی کی ولی بن کے شادی، ادھر صرف اختیار باپ کا ہے۔ اور باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، نوجوانوں سن لو، نمازیں پڑھنے سے صرف رب راضی نہیں ہوگا،
بلکہ کوئی اور بھی دو ہستیاں ہیں، اگر رب کے راضی ہونے کے لیے ان دو ہستیوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی کی خوشنودی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ جس کا باپ خوش ہے زمین پر عرش معلیٰ پہ اس کا رب خوش ہے۔ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، جس کا باپ زمین پہ اس پر ناراض ہے، جس نے باپ کو ستایا ہے، اس کا رب اس پہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ رب کو راضی کرنا ہے، باپ کو راضی کر۔ باپ ناراض ہو گیا، رب ناراض ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گیا، سن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے۔ اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا باپ ہے، میں بڑی محنت سے مال کماتا ہوں، میرا والد آتا ہے، میرا باپ آتا ہے، میرے مال میں سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، اور میں نے یہ جملہ بہت کسی جگہ پڑھا تھا، لوگ کہتے ہیں اوے اولاداں پالنیاں سوکھیاں نے، اولاداں پالنیاں سوکھیاں نے تے ماپے پالنے اوکھے۔ اور جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ غریب ہوتے ہیں، پٹے پرانے کپڑے جھگیوں کے اندر رہ کے، کچے مکانوں کے اندر رہ کے، 5-5 7-7 بچے اپنے منہ کا لقمہ نکال کے خود بھوکے سو کے 5-7-10 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن یہی 5 بچے گبرو جوان ہو جاتے ہیں اور انجینئر ڈاکٹر بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ان 5 جوان گبرو لاکھوں روپے کمانے والوں سے 2 بوڑھے 2 ٹائم کی روٹی کھانے والے ماں باپ نہیں پالے جاتے۔ گھروں سے نکلتے ہیں، کبھی بیٹیوں کے پاس جا کے ماں رہ رہی ہے، کبھی کسی بیٹی کے پاس جا کے رہ رہی ہے، کبھی کوئی دکھ جھیل رہی ہے۔ میں نے لالا موسیٰ کے اندر واقعہ دیکھا، میرے ایک ساتھی یہاں موجود ہیں، وہ گواہی دے سکتے ہیں اس بات۔ باپ نے بزنس بنایا، بہت بڑی شاپ، دکان، کروڑوں روپے کا۔ جب بیٹا جوان ہوا آ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا، چند مہینے کے بعد لات ماری باپ کو، اتار کے اپنی دکان سے باہر نکال دیا، گھر سے باہر نکال دیا، مکان سے باہر، دکان پہ بھی قبضہ، مکان پہ بھی قبضہ، ہر چیز پہ قبضہ کر دیا۔ کبھی کسی باپ نے، ماں نے بھی اپنی اولاد کو گھر سے نکالا ہے، اولاد ستاتی بھی ہے، برا بھلا بھی کرتی ہے، بدسلوکی بھی کرتی ہے، وقت پہ گھر نہیں آتی، پڑھتی نہیں ہے، اور کبھی بھی ماں باپ بڑے ستائے ہوئے ہوں، کبھی اپنی اولاد کو دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالتے۔ یہ اولاد ہی ہے جو دھکے دے کے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ آج کے دور میں نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابی آیا، لیکن اس نے باپ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ صحابی کی حدیث میں یہ، وہ باپ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا باپ آتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر بیٹے کا کمایا ہوا مال باپ لے جاتا تھا۔ بیٹے نے باپ سے لڑا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، اس کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ یہ بھی اس کا احترام تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ لے کے آئے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے محبوب، میرے آقا و مولا، میرے والد کو سمجھائیے، میں بڑی محنت سے مال کماتا ہوں، مال میرا ہے، میرے والد میری مرضی کے بغیر پوچھے بغیر جتنا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، مجھے نقصان ہوتا ہے۔ آپ سوال سنیں، اگر میں ہوتا نا اس جگہ پہ، میرے پاس کوئی بندہ ہوتا، اللہ قسم میں خیمے چ ہو کے نا تے بابا جی نو کہنا سی، بابا جی ٹھیک ہے تہاڈا پتر ہے، بڑا فرما بردار ہے، دیکھو نہ تہاڈے نال کوئی بدسلوکی دی میرے نہ گل کی قاری صاحب تسی سمجھاؤ، تے بابا جی تسی بھی ذرا ہاتھ تھوڑا رکھ لیا کرو، جدوں کوئی پیسے لینے ہون تے پتر نو پوچھ لیا کرو، واللہ میں یہ فتویٰ دیتا۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے پیغمبر کی حدیث پر، آپ نے ذرا بھی مداہنت اور مسلط اختیار نہیں کی، کیونکہ باپ کی اتھارٹی کا مسئلہ تھا۔ قیامت تک نبی کائنات نے بتا دیا، اگر آج مداہنت اور نرمی کی، سارے بچے جان لیں گے کہ ہمارے باپ کا ہمارے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے باپ کو نہیں سمجھایا، بیٹے کو کہا غصے سے، اور اے تجھے پتہ نہیں ہے، باپ کی شکایت لگاتا ہے کہ میرا مال لے جاتا ہے، انت و مالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا سارا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ آؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی میں سارے رشتہ دار آ جاتے، دور کے قریب کے سارے رشتہ دار، لیکن بالخصوص میں نے 2 ہستیوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان 2 ہستیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے بعد تذکرہ کیا، اور ایک بار نہیں 10 بار قرآن مجید میں۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے حکم کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کرنے۔
فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیری موجودگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو پھر تو تو نے اتنا زیادہ نرم ہو جانا ہے کہ ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا، ماں باپ کے سامنے اف کا کلمہ۔ نوجوانوں، ماں باپ برا بھی بول دیں تو اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ اپنے پروں کو بچھا دے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آخر میں وہ حدیث جس کا میں نے وعدہ کیا تھا سنا کے اجازت چاہتا ہوں، 20 منٹ ہو گئے ہیں میرے بھائیو۔ حقوق العباد کا معاملہ میں نے جو مقدمہ باندھا تھا نا کہ ہماری نمازیں روزے بہت ضروری ہیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کمی ہو جائے، یہ جو حدیث صحیح مسلم کی سنانے لگا ہوں، ہماری نمازیں روزے سارے غارت ہو جائیں گے اگر بندوں کو ستایا ہوا، اگر بندے خوش نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی موجودگی میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ من المفلس، میرے صحابہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کلاش، تنگ دست، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا لیس عنده درہم ولا دینار ہو کما قالوا، اللہ کے نبی ہمارے ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ دھیلا نہیں ہے، وہ مسکین ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ دنیا کا مفلس ہے، میں آخرت کا مفلس پوچھ رہا ہوں۔ میرے صحابہ، میری امت کا مفلس کلاش وہ بندہ ہے جو کل قیامت کے دن یاتی یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، یاتی بصلاۃ، نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں پوری، وبزکات، زکات دی ہے، وبصیام، روزے پورے رکھے، وبحج، حج بھی کر کے آیا ہے، اللہ کے سارے حقوق فرائض پورے کر کے آیا، نمازیں بھی پڑھ کے آیا، روزے بھی رکھ کے آیا، زکات بھی دے کے آیا، حج بھی کر کے آیا، کوئی ایسی عبادت نہیں جو بندے کے نام یا مال میں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ نحوستیں لے کے آیا ہے۔ کیا کر کے آیا؟ وَيَأْتِي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، آیا ہے اس بندے کو دنیا کے اندر اس اللہ کے بندے کو مارا تھا، وَشَتَمَ هَذَا، نماز تو پڑھی تھی لیکن اس کو گالی دی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نماز روزہ کیا تھا لیکن ہاتھ پڑا تو اپنے بھائی کی جائیداد ہی قبضہ کر گیا، پٹواری کے ساتھ مل کے ساری گردابری کروا گیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نماز روزے ایک سائیڈ پہ لیکن اس کا ناک مال کھایا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی پہ بہتان جھوٹے پرچے کروائے تھے۔ نمازیں بھی ہیں، اعمال نیک اعمال تلے ہیں، نیکیاں پوری، نمازیں پوری، عبادات پوری، وہ پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے، لیکن ادھر مظلوموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ایک بندہ آگے کہتا ہے مولا اے بندہ نمازیں تو بہت پڑھتا تھا لیکن یا اللہ مجھ کو ستاتا تھا، میں ماڑا بندہ تھا، ڈیرے پہ بلا کے مجھے کان پکڑا کے لتر مارتا تھا۔ ایسے نہیں کرتے یہ ڈیرے دار لوگ، ماڑے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، چیریٹی کرنے والے، پبلک فگر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ مظلوم ہے، ماڑا بندہ ہے، تینوں ماریا ساسوں، ہاں جی چلو ایدیاں نمازاں لو تے اس مظلوم نو دے دیو، جا بھائی پلیا تو جا نمازاں ایدیاں لے جا جڑیاں 60 سال پڑھدا رہیا ہے، پہلی صف وچ آ کے پڑھدا رہیا ہے، تے نیرے سویرے آندا سی، سردی گرمی آندا سی، ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے آندا سی، بچپن جو نماز پڑھنی شروع کی تھی، 70 سال دی عمر تک نماز نہیں چھڈی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نمازیں ان مظلوموں کو دے دو، نمازیں ختم، مظلوم اور بھی باقی ہیں، ابھی جن کا مال کھایا وہ بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے روزے اس کو دے دو۔ قصہ مختصر، مظلوم اور بھی ہیں، نمازیں بھی مظلوموں میں تقسیم، حج بھی مظلوموں میں تقسیم، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، نیکیاں ساری۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کے تو پلے ککھ نہیں رہا، پھر مظلوم ابھی بھی باقی ہیں، اور بھی لوگ باقی ہیں جن کو ستایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر ایسا کرو ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کے اس حاجی صاحب کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ، جتنا ظلم کیا تھا ظلم کے بقدر اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ، یہاں تک کہ وہ مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ آپ دیکھو کتنا مفلس، کلاش، تنگ دست، خالی ہاتھ بندہ ہے
کہ جو بندہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا وہ تو بچے نہیں ہیں، وہ تو مظلوموں میں تقسیم ہو گئے، جن کو دنیا میں ستاتا رہے اللہ کے بندوں کو، اور جو برائی کبھی اس نے کی نہیں تھی، سوچا نہیں تھا، وہ برائیاں اس کے پلڑے میں پڑ گئی ہیں۔ اس بندے کے نیک اعمال ختم ہو گئے، برائیوں کی پلڑا اس کا اتنا وزنی ہو گیا، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ہم نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقات دیتے، ذکر اذکار کرتے، قرآن پڑھتے، اعتکاف کرتے، اللہ کی قسم یہ عبادات بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر بندہ فاسق فاجر ہے، رب کا نافرمان ہے۔ لیکن یہ عبادتیں کرتا رہا تو رب کے بندوں کو خوش نہ کیا، رب کے بندوں کو ستایا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحیح مسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر میرے پیغمبر کی زبان نبوت نے کہا ہے، اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن غارت ہو جائیں گی، وہ بندہ مفلس کلاش ہو کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فیصلہ کر لیں، نیکیاں کرنی بھی ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، ماں باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، فقیروں کے، یتیموں کے، مساکین کے، پڑوسیوں کے، ان کے حقوق ادا کر کے ان نمازوں روزوں کو محفوظ بھی کرنا ہے، بچانا بھی ہے۔ یہ چند باتیں تھی بطور نصیحت کے جو میں نے اپنے آپ کو بنیادی طور پر کی اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. یا الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ۔ ہم تیرے گناہ گار بندے، سیاکار بندے، خطا کار بندے، روسیہ بندے، گناہوں میں لت پت بندے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہ معاف فرما اللہ، ہماری لغزشیں معاف فرما اللہ، ہماری کوتاہیاں معاف فرما اللہ، ہماری سستیاں معاف فرما اللہ، جو حقوق تیرے حقوق میں کمی کی یا اللہ وہ بھی معاف فرما یا اللہ، جو حقوق العباد میں کمی ہو گئی یا اللہ بندوں کو ہم سے راضی فرما اور ہم کو معاف فرما یا اللہ، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ، بے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، جن کے والدین میں سے ایک یا دونوں اس تیرے دنیا سے چلے گئے، تیرے پاس پہنچ گئے، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحمت فرما جیسے وہ اپنے بچوں پہ شفقت فرمانے والے تھے یا اللہ، ہماری نیکیاں قبول فرما یا اللہ، ہماری ٹوٹی پوٹی نمازیں، طواف، حج، زکات، جو بھی عبادات ہم سے ہو گئی یا اللہ سب قبول فرما یا اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، کافروں کو نیست و نابود فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی کشمیر، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی کل مکان یا الہ العالمین۔ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ، میدان محشر پہ محفوظ فرما لینا یا اللہ، پل صراط پہ حفاظت فرما دینا یا اللہ، محشر کی دھوپ سے بچا لینا یا اللہ، ایک میل پہ جب سورج ہو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا یا اللہ، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دینا یا اللہ، محشر کی دھوپ سے بچا لینا یا اللہ، اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا یا اللہ، مکروزوں
کے قرضے اترنے کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ تک وسیع فرما، یا اللہ اپنی توفیق سے ہمارا یہ سننا سنانا مسجد میں بیٹھنا تیرا ذکر کرنا تیرے نبی کا ذکر کرنا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔